ہم سب کو کسی نہ کسی حد تک قرآنی آیات اور دعائیں یاد ہوتی ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی زبانی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حوالے سے ہم کسی جگہ کوئی غلطی متواتر کرتے چلے آ رہے ہوں لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ زیر زبر یا پیش کی ہونے والی غلطیاں شاید معمولی نوعیت کی لگتی ہوں، لیکن یہ اکثر الفاظ کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیتی ہے، جو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ زبان سے ناواقف اپنے بندوں کو اس پر معاف بھی فرما دے، لیکن ہمارا فرض بہرحال یہی ہے کہ ہم سورتوں اور دعاؤں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ علماء کے مطابق اگر سورہ فاتحہ میں کہیں ایک جگہ بھی زیر زبر کو تبدیل کیا جائے تو اس سورت کی پوری معنی بدل جاتی ہے اور تب سورہ فاتحہ اپنی اصل حالت سے ہٹ جاتی ہے، اور جب ہم نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تب اس ایک غلطی کی وجہ سے ہماری پوری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں لفظ انعمتا آتا ہے جس سے مراد ہے کہ تو نے انعام کیا۔ اب اگر کوئی غلطی سے اسے انعمتو یعنی تے کو زبر کے بجائے پیش کے ساتھ پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے انعام کیا، یا کئی لوگ اسے انعمتو پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ اسی طرح اس بظاہر معمولی غلطی کی وجہ سے پورے لفظ کا مطلب ہی الٹ ہو جائے گا، اور ایسی بڑی غلطیاں عبادت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ایک نمازی عام طور پر کئی غلطیاں کرتا ہے، جس میں ایک بڑی غلطی اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا ہے، جو اس سورت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ اسی سورت کی پہلی آیت ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کی ٹوٹل آیات 7 ہوتی ہیں، جبکہ کچھ علماء اس کو سورہ فاتحہ کی ٹوٹل آیات میں شمار نہیں کرتے، لیکن اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، جس کو چھوڑ کر یا بھول کر نہ پڑھنے سے سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، اور نتیجتاً ہماری نماز بھی ادھوری رہ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کی پہلی آیت میں العالمین کا لفظ آیا ہے، جس میں عالمین عین سے شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ عین کی جگہ الف پڑھتے ہیں، یعنی عالمین کو عالمین پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت میں مالک یوم الدین میں میم کے نیچے زیر آتا ہے، جس کو کئی لوگ پیش لگا کر یوم الدین بنا دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہی غلطی تب بھی ہوتی ہے جب کوئی رب العالمین میں بے کے نیچے زیر کی بجائے بے پر پیش لگا دیتا ہے، جس سے اس کے معنی میں فرق آتا ہے اور یوں نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کی آخری آیت میں 2 جگہ ضاد استعمال ہوا ہے، جس کو کئی لوگ زوے پڑھتے ہیں، جیسے ولد دوالین کو ولد سوالین پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت ویسے ہی کریں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ ویڈیو میں بیان کی جانے والی چند باتوں سمیت تلاوت کے جو دیگر اصول ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس حوالے سے فوری ابتدا تو اس کام سے بھی کی جا سکتی ہے کہ سورہ فاتحہ سمیت جو سورتیں اور آیات ہمیں زبانی یاد ہیں، ہم ان تمام کے بارے میں اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ ہم ان کو پڑھتے وقت کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔